یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں وینس انٹرٹینمنٹ کی خصوصی محرم الحرام کی نشریات، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اور خوبصورت آج ہمارا پینل ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ معروف علماء کرام بھی ہیں، معروف ناطق خواہ حضرات بھی ہیں. اور ابتدا کروں گا سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ کے لیے، اس کے بعد اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواؤں گا. میرے ساتھ موجود عالم اسلام کے معروف ناطق خواہ جناب شاہد قادر صاحب، ان سے میں کہوں گا ہماری محفل کا آغاز کریں خدائے رب العزت کی حمد سے. جی شاہد بھائی. واہ 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 واہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سنو سنو یہ صدا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. مجھے بے حکم اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جتھے میرے حضور دا ڈیرا اے، اوتھوں رہندا صدا سویرا اے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. جتھے میرے حضور دا ڈیرا اے، اوتھوں رہندا صدا سویرا اے. اور وچ قبر دے آقا آکھن گے، وچ قبر دے آقا آکھن گے، اینو چھڈ جائے تے اللہ میرا اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. قلندروں کی اذان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سنو سنو یہ صدا لا الہ الا اللہ، لا
الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کیا اور اسی سے ہماری خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے کہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. آپ دیکھ رہے ہیں وینس انٹرٹینمنٹ کی خصوصی محرم الحرام کی ٹرانسمیشن اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. میرے ساتھ موجود پاکستان کے معروف عالم دین جناب شہریار داؤد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تبھی ٹھیک ہے. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہماری خوبصورت نشریات میں کہ آپ آئے تشریف لائے. میرے ساتھ موجود پاکستان کے ایک اور معروف عالم دین جناب عبدالقادر ہزاروی صاحب. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام کیسے ورحمۃ ہیں؟ ٹھیک اللہ. ہے الحمدللہ. آپ سنا ٹھیک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. بہت شکریہ کہ آپ آئے ہماری اس خوبصورت نشریات کا حصہ بنے. کہ سرزمین کربلا کے جان نثاروں کو سلام، فاطمہ کے لال احمد کے دلاروں کو سلام. علامہ صاحب کہ جس نے باطل کو مٹایا نور کا ساماں کیا، خون سے شمع جلا کر دین کو تاباں کیا. سید آل محمد کے چراغوں کو سلام، سید آل محمد کے چراغوں کو سلام. اور اس کا مقطع بہت خوبصورت ہے اور شاعر کہتا ہے کہ اے خدا قربان جائیں کیوں نہ تیری دین کے، بخش دے ہم کو الہی واسطے حسنین کے، کر علانہ کربلا کے تاجداروں کو سلام، کر علانہ کربلا کے تاجداروں کو سلام. اور آج ہم نے جو نشست لگائی ہے اور ہم امام علی مقام کو خوب اخراج عقیدت پیش کریں گے، ان کو خوب صلاۃ و سلام پیش کریں گے، ان کی عظمت اور ان کی بہادری پر ہم ذکر کریں گے. سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا جناب شہریار داؤد صاحب کا. حضرت کیا فرمائیں گے امام علی مقام کی شان میں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آپ نے اشعار پڑھیں تو دل کے تار چھڑ گئے ہیں. جی. اور کہتے ہیں نا کہ جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، اللہ اکبر. جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اللہ اکبر. اللہ اکبر. جس کے بچوں کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اللہ. حسین ابن حیدر پہ. لاکھوں سلام. شہزاد صاحب کہتے ہیں نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام کو کبھی بھی باہر سے خطرہ نہیں ہوا، ہمیشہ خطرہ اسلام کو اندرونی عناصر سے ہوا. اللہ. اور اللہ عز و جل نے جو قرآن مجید میں ایک مزاج بنایا ہے نا، وہ ایسا بنایا ہے کہ وہ بتلا دیا ہے کہ جب کوئی بات آئے گی حق کرنے کی نا، حق بات کرنے کی، تو پھر اس میں کمپرومائزز نہیں ہوں. آپ دیکھیں دنیا میں جب کوئی کسی بھی قسم کی نا انصافی ہوتی ہے، انجسٹس ہوتا ہے، تو اس کے مقابلے پہ کوئی نہ کوئی کھڑا ہو کر کے جسٹس کی بات کرتا ہے کہ بھائی یہاں پر انصاف ہونا چاہیے. یہاں پر انصاف نہیں ہوا. جب انصاف نہیں ہوتا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ جو سوسائٹی ہے نا وہ پھر پریویل نہیں کرتی، وہ پھر ایگزسٹ نہیں کرتی، وہ ڈاماڈول ہو جاتی ہے، پھر وہ سوسائٹی نہیں کہلاتی. کیونکہ انگلش کا ایک محاورہ نا کہتے ہیں کہ انڈیویجول میک سوسائٹی، فرد معاشرہ بناتا ہے. بالکل ایسا. فرد سے معاشرہ بنتا ہے. اب اس کو ہم اپلائی کر لیں دنیا کے ہر شعبے پہ. اب آئیں سب سے پہلے ہم اپلائی کر دیتے ہیں ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک فرد، ایک شخصیت آئی نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کس دور میں؟ ڈارک ایج میں آئے. عورت کو بالکل فضول چیز سمجھا گیا. بیٹی کی کوئی وقت حیثیت نہیں. باپ مر جاتا تھا تو بیٹے اپنی ماں کو آپس میں تقسیم کر دیا. اللہ اکبر. اللہ. جہالت کی انتہا عروج پر تھی. اللہ. اس دور میں رسول کریم علیہ السلام ایک شخصیت
ایک فرد نے ایک نعرہ دیا، ایک دعوت دی، اللہ وحدہ لا شریک کی، ہاں اور پھر اپنی رسالت کی۔ شخصیت نے دوسری شخصیت بنائی، ابو بکر بنے، عمر بنے، عثمان، علی، بہرحال سوسائٹی بن گئی۔ اب اس سوسائٹی کی ایک چاہیے تھا کہ اس سوسائٹی کو کس طرح پوری دنیا میں، یا کم از کم جہاں یہ سوسائٹی ہے اس کو کم از کم سے ایگزسٹنس تو رہے، وہ اپنی بنیادیں مضبوط رکھے۔ یہاں پر میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ ایک کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان تھے، انہوں نے یہودیت چھوڑی، اسلام قبول کیا، جی قربانی کا احکامات آئے، حکم ہوا، تو اونٹ بھی اس میں قربانی کے جانوروں میں شامل ہوا۔ تو وہ چونکہ یہودی صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی نسبت سے اونٹ کو مقدس سمجھا کرتے تھے، انہوں نے اونٹ کے ذبح بولا ہم سب کریں گے، اونٹ ذبح نہیں کریں۔ پھر قرآن کی آیت نازل ہو کہ دین میں پورے داخل ہو، ادخلوا السلم کافہ، دین کا کہ بھائی دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ پھر ان صحابہ نے ثابت کیا، پھر ایک صحابی نے 100 اونٹ نہر کیے، بتایا کہ ہاں بھائی اب ہم دین میں داخل ہو گئے، جو پچھلے دن کی کراہتیں یا محبتیں تھیں وہ ہم نے سب ختم کر دی۔ کیوں؟ ان دین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اچھا اب دین اسلام ہی ہے اللہ کے نزدیک، پھر جس رسول علیہ السلام نے جب اتنے زیادہ نفوس قدسیہ بنا دیے، جنہوں نے جا کر کے پوری دنیا میں اسلام پھیلایا، پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کی آل میں سے کوئی آ کر کے اس دین کو نہ بچاتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس دین کو پھر بچایا ایک شخصیت نے، اس کا نام ہے حسین۔ پوری دنیا میں ایک شخص کبھی کسی جسے کہتے ہیں سلطنت سے نہیں ٹکرایا، کسی حکومت سے نہیں ٹکرایا، اگر کوئی حکومت سے ایک شخص ٹکرایا اس کا نام حسین ابن علی، حسین ابن علی۔ انہوں نے بتایا کہ جب مقصد عظیم ہو تو پھر آپ نے وہ نہیں کرنا کہ جب آپ کے قدم جو ہے نا مزلزل ہو جائے، نہیں، پھر آپ نے نہیں دیکھنا آپ نے کیا کرنا۔ حضرت امام حسین علی مقام، امام علی مقام، آپ نے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو اقتدار کی جنگ ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی مکے سے مدینے سے مکے آ گئے، پھر مکے سے وہ شارٹ کر کے یہاں کربلا کی طرف آ گئے۔ تو بھائی یہ تو سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ تھا کہ اگر دین کو بچانا ہے نا قربانی دینی۔ تو آج کا جو ہمارا دور ہے یہ ہم سے پھر حسینیت کا ہی تقاضا کر رہا ہے۔ آج ہمارے پاس حسینیت نام کی تو رہ گئی ہے، میں نعرے لگاؤں گا کہ بھائی ہم تو حسین کے ماننے والے ہیں، لیکن حسین کا کردار کون پیش؟ ویسے علامہ صاحب مجھے اب یہ بتائیں نا، دیکھیں یہ جنگ جو تھی وہ تو حق اور باطل کی تھی نا، بالکل ہاں، ایک حق پہ کھڑا تھا اور ایک باطل پہ کھڑا تھا، ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن آج کے دور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حق کہنا بہت مشکل ہے۔ آپ حق کہہ رہے ہیں، مجھے کہنے دیجیے، آج کے دور میں ایک یزید تھوڑی ہے، یا تو جگہ جگہ یزید کھڑا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یزید کیا تھا؟ وہ ایک استعارہ تھا طاقت کا، وہ کہتا تھا میرے پاس پاور ہے۔ آج بھی تو لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پاور ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ وقت کے یزید ہیں۔ اچھا کچھ لوگ اپنے آپ کو 100 کروڑ اپنی طرف سے حسینی بنا رہے ہیں، حسین ہے جی ہم اس دور کے۔ تم کہاں کے حسین ہو یار؟ تمہاری فکر حسینی نہیں ہے، تمہاری سوچ حسینی نہیں ہے، تمہاری مطلب کہ جو ایک سوسائٹی کے اندر جو تم نے دینی ہے، ایک گروتھ دینی ہے، وہ تمہاری حسینی نہیں ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ جی میں دین کا ایک طالب علم ہوں، یا میں ممبر میرے پاس ہے، اور اگر میں حق بات نہیں کہتا اور میں ظلم کے خلاف بات نہیں کرتا تو بس حضور کی ایک حدیث بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا ظالم کو اور مظلوم کو ظلم کرنے سے روکو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ظالم کو تو روکنا سمجھ نہیں آتا ہے، مظلوم کیسے ظلم کرے گا؟ فرمایا جو ظلم سہتا ہے وہ بھی ظالم ہے، جو چپ کر کے ظلم سہتا ہے وہ بھی ظالم ہے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے 4 پاؤں کس نے کاٹے تھے؟ 4 افراد نے۔ ایک روایت میں 50,000، ایک روایت میں 1 لاکھ، ایک روایت میں 5 لاکھ کی وہ بستی تھی، اللہ نے سب کو غرق کیا۔ کیوں کہ بقیہ وہ جتنے لوگ تھے وہ کہتے تھے سانو کی سارا مسئلہ نہیں ہے گا۔ آج ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں سانو کی، ہر ایک کہہ رہا ہے جی میں نے بل کیسے دینا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جی میں نے بل کیوں دینا ہے۔ نیور ایور وی شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ۔ آپ نے بہت خوبصورت گفتگو سماعت کی جناب شہریار داؤد صاحب کی، اور ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی پھر ملاقات۔
یا حسین 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 یا حسین. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں وینس انٹرٹینمنٹ کی خصوصی محرم کی ٹرانسمیشن اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. میرے ساتھ موجود ہیں جناب عبدالقادر ہزاروی صاحب اور میں چاہوں گا کہ علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب سے بات کروں. علامہ صاحب، چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف، چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف، جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. پہلے تو بہت شکریہ جناب شہزاد سعیدی صاحب پروگرام میں مدعو کرنے کا، اور اس سے پہلے ہمارے محترم جناب سید شہریار داؤد صاحب نے بڑی عمدہ گفتگو کی کہ حق کو باطل کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، اور یہ اس کی ابتدا جو ہے واضح طور پر بدر سے شروع ہوتی ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، اور اسی اعتبار سے میں نے قرآن کریم کی ایک آیہ شریفہ پڑھی ہے، اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قل محبوب آپ فرما دیجئے. بات اللہ کی ہے اور کہلوائی محبوب کی زبان اطہر سے جا رہی ہے. لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجرت کی معاوضے کا سوال نہیں کرتا. اس پر، کس پر؟ کہ جو آفاقی مذہب، جو قرآن کریم، جو دین متین میں نے تمہیں دیا ہے، اس کی دین پر تم سے کوئی معاوضہ، کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ کچھ بھی طلب نہیں کرتا. الا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مگر اپنے قرابت داروں کی محبت مودت طلب کرتا ہوں. ایک سوال ہوتا ہے یہاں پر، بہت سارے مفسرین کرام نے بات کی ہے، اس میں دو طبقے ہیں. ایک طبقہ یہ بات کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کہا میں نے جو دین تمہیں پہنچایا ہے اس پر کوئی سوال نہیں کرتا. حضرت ہود علیہ السلام نے، صالح علیہ السلام نے، تمام نبیوں نے یہ کہا کہ جو دین میں نے تمہیں پہنچایا ہے اس پر کسی معاوضے یا اجرت کا سوال نہیں کرتا. تو نبی کریم علیہ السلام کے لیے یہ جو قرآن میں آیا ہے یہ آپ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ آپ دین دے کر بدلے میں قرابت داروں کی، اہل بیت کی محبت کو طلب کریں. یہ ذرا عقل نہیں مانتی ہے. ایک اور علماء کا طبقہ ہے، وہ یہ بات کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے معاوضہ طلب کیا ہے اور وہ قرابت داروں کی محبت، تو ان علماء کا جواب بڑی آسانی سے دیا جا سکتا ہے، اور میں دیتا رہتا ہوں اپنے اکثر پروگراموں میں اور اپنے خطابات میں. سوال تب اٹھتا جب حضور از خود کہتے کہ میں تم سے دین پہنچانے پر حسین کی محبت مانگ رہا ہوں. سوال تب اٹھتا کہ حضور کہتے کہ میں تم سے فاطمہ کی محبت دین کے پہنچانے پر مانگ رہا ہوں، علی کی محبت مانگ رہا ہوں، میں تم سے حضرت حسین کی، حسن کی مودت کا سوال کر رہا ہوں. سوال تب ہو سکتا تھا اور ہونا چاہیے تھا. مگر جب ہم قرآن کی آیت پر غور کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے قل لا اسألکم، محبوب آپ فرما دیجئے. معنی یہ کہ دین کے پہنچانے پر جو اہل بیت کی مودت طلب کی جا رہی ہے یہ حضور علیہ السلام خود نہیں کر رہے بلکہ اللہ تعالیٰ آپ سے منگوا رہا ہے. تو سوال کس بات کا بھائی؟ سوال کس بات کا؟ سوال تو تب ہوتا ہے نا کہ جب حضور خود فرمائیں کہ میں نے تمہیں یہ دیا ہے بدلے میں محبت کرو. کیا بات. اچھا شہزاد بھائی ذرا وقت دیجئے گا. تین چیزیں آتی ہیں، ایک محبت، ایک مودت اور ایک عشق. محبت یہ ہوتی ہے کہ میلان قلب، کوئی آپ چیز دیکھیں اس کی طرف آپ کا دل مائل ہو جائے تو اس کو محبت کہتے ہیں. اور اگر اس محبت کے اندر شدت آ جائے تو اس کو مودت کہتے ہیں.
محبت میں کمپرومائز ہو سکتا ہے، مودت میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ محبت میں لچک ہو سکتی ہے، مودت میں لچک نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ تیسری چیز ہے عشق۔ امام غزالی لکھتے ہیں عشق نام ہے آگ کا، کہ جس کی طرف دل مائل ہو جائے بس اس کے وصال کے لیے من میں آگ لگ جائے، کسی کو کچھ نہ سمجھیں، نہ آؤ دیکھیں نہ تاؤ دیکھیں، بس اس کے پیچھے دیوانوں کی طرح بھاگ جائے۔ واہ 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 واہ۔ تو اللہ پاک نے محبت طلب نہیں کی، اللہ پاک نے عشق بھی طلب نہیں کیا کہ حسین سے محبت نہیں کہ کمپرومائز کر جاؤ گے، حسین سے عشق نہیں کہ غلب کر جاؤ گے، حد سے بڑھ جاؤ گے، دیوانے ہو جاؤ گے۔ محض عشق ہوگا، حسین کی اتباع اور اطاعت نہیں ہوگی، بلکہ حسین سے کیا مودت کرو، عشق اور محبت کے درمیان کا جو راستہ ہے وہ حسین کے لیے مانگا جاتا ہے۔ میانہ روی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الامور اوسطها، معاملات کے اندر میانہ رویہ رکھو۔ تفسیرات عامدیہ کے اندر ملا جیون رحمہ اللہ ایک بڑی زبردست بات کہتے ہیں، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، دکھا نہیں، دیکھ چکے ہیں تبھی تو امام کے پیچھے آگے کھڑے ہوئے، چلا۔ امام اہل سنت نے ترجمہ کیا ہے چلا۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ ملا جیون رحمہ اللہ تفسیرات عامدیہ میں لکھتے ہیں صراط مستقیم افراط اور تفرید کے درمیان کا راستہ ہے، عشق اور عقل کے درمیان کا راستہ ہے۔ تو گویا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ حسین کے لیے ہم سے وہ طلب کر رہا ہے جو درمیانی چیز ہے، جو نماز میں ہم اللہ سے ہر وقت طلب کر رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات۔ اب آئیے آپ کو حدیث میں لے جاتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کا مزاج تھا کہ آپ صحابہ کے ہاتھ پکڑتے تھے۔ غدیر خم کے مقام پر مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کے اونچا کیا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اور صلح حدیبہ کے مقام پر آپ نے ایک ہاتھ کو اوپر کیا ایک نیچے، فرمایا یہ نبی کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ دیکھیں بیعت کی جا رہی ہے۔ اور یہاں مسجد نبوی سے ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ کے کینوکا کے بازار میں جا رہے ہیں، وہاں جا کے آپ نے چیزوں کی ریٹ معلوم کی، بازار کا چکر لگایا، واپس آپ مسجد نبوی شریف میں تشریف لے آئے، اور جب تشریف لائے تو فرمایا بچہ کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اتنے میں نے دیکھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور نبی کریم علیہ السلام کی گود کے اندر آ کر گر گئے۔ اللہ اکبر۔ جیسے محبت کے طور پہ بچہ بلا تشبیہ بلا تمثیل بھاگ کے آتا ہے، تو آپ اپنے بچوں کو بھی بلائیں، وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں، آ کے گر جاتے ہیں۔ حسین بھاگتے ہوئے آئے اور اللہ کے نبی کی گود میں گر گئے۔ جب گرے نا تو آقا کریم نے ہتھیلیاں یوں کی، ید اللہ والے ہاتھ، حسین نے بھی اپنے ہاتھ بڑھائے تو نبی کریم علیہ السلام نے یوں پکڑ لیا، جیسے یوں پکڑا نا تو آقا کریم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے اوپر امام علی مقام نے اپنے قدم رکھ دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اللہ کے نبی یوں کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا لطف آ رہا ہے کہ آپ نے جلد کی اور علم نشرح کے سینے پہ آ گئے۔ جیسے سینے پہ آئے نا تو اپنی شہادت والی انگلی اٹھائی اور نبی پاک کی ریش مبارک میں یوں کرنے لگے، یوں کرنے لگے۔ ابو ہریرہ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، صحابہ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، اور مسجد نبوی شریف ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دان مبارک کو، منہ مبارک کو امام علی مقام کے منہ کے ساتھ لگایا۔ جب لگایا نا تو لگانے کے بعد کہا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اللہ سفر عشق ہے نا، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ بات کمپلیٹ اور مکمل ہو جانی چاہیے تھی، لیکن چونکہ سفر عشق کا پروگرام ہے تو عشق کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میرے آقا نے یہ فرمایا آگے اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، جو اس سے محبت کرے اسے اپنا محبوب بنا لے۔ تو شہزاد بھائی
میں اپنے تلامذہ میں اپنے لوگوں میں بیٹھ کر یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ دوستو صدیاں اللہ کی تقدیس و تعمید و تسبیحات بیان کریں تب جا کے کہیں مقام محبوبیت ملتا ہے۔ میرے حسین کی مودت اور محبت اور لگاؤ ایک ایسی چیز ہے کہ حسین کو دل میں بسا لو، خدا تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، مقام محبوبیت پر فائز ہو جاؤ۔ بات مکمل ہو جانی چاہیے تھی لیکن نہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں وقت گزر گیا، نبی کریم علیہ السلام ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے گئے، جب میں حسین کو دیکھتا، جب میں حسین سے ملاقات کرتا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ کیوں جاری ہو جاتے؟ کہ ایک وہ وقت تھا کہ حضور ہوتے تھے اور حسین ہوتے تھے، حسین کے ہاتھ ہوتے تھے نبی کے ید اللہ والے ہاتھ، حسین کے قدمین نبی کریم علیہ السلام کے قدمین شریف، حسین کا جسم ہوتا تھا، نبی کا سینہ ہوتا تھا، نبی علیہ السلام کی داڑھی ہوتی تھی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیاں ہوتی تھیں، نبی کی دعائیں ہوتی تھیں۔ ابو ہریرہ روتے کیوں تھے؟ چونکہ اس حدیث کے اندر یہ بات ہے کہ اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، جو اس سے محبت کرے اسے بھی اپنا محبوب بنا لے۔ ابو ہریرہ اشک بہا کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائیں کرتے تھے کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، مولا مجھے اپنا محبوب بنا لے۔ یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے شہزاد بھائی، تھوڑی سی اگر مجھے آپ اجازت دیں، یہ مودت یہ محبت یہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی نبی کریم علیہ السلام کے وصال مبارک کے تقریباً 3 دن بعد۔ آپ باہر تشریف لائے تو امام حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، آپ نے ان کو اٹھایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اور اٹھا کر اپنے کندھے پہ بٹھا لیا، اور جب آپ نے کندھے پر بٹھایا اور بٹھانے کے بعد محبت کی، تو محبت کرنے کے بعد مولا کائنات سے فرمایا علی یہ بچہ تجھ کے تیرے اوپر نہیں ہے، تیری ہم شکل نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شکل ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان شہزادوں کو اپنے کندھے پہ بٹھایا نماز پڑھانے کے بعد۔ یہ کہاں سے صحابہ نے سیکھا تھا؟ صحابہ ایسے کسی کو کندھے پہ نہیں بٹھاتے تھے، صحابہ کسی کا ہاتھ بھی پکڑتے تھے تو ان کے سامنے حضور کی سنت یا حضور علیہ السلام کا فرمان ہوتا تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر ہیں، مگر مولا حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری برکتیں جو ہیں وہ ان کے نانا کے وسیلہ اور صدقہ سے ہیں۔ اس سے میں پیچھے چلوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے امام حسن کو اپنے کندھے پہ اٹھایا، خود نبی علیہ السلام نے۔ سیدنا صدیق اکبر عرض کرنے لگے، فرمانے لگے کتنی اچھی نعم المرکب، کتنی اچھی سواری پر سوار ہو۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صدیق یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ نعم الراکب، کہ سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ تو میں مختصر کروں گا اپنی بات کو۔ سبل الہدی والرشاد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف فرمائے، دونوں شہزادے آگے، امام حسن بھی آگے، امام حسین بھی آگے، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ میرے لیے، آپ کے لیے، علامہ صاحب کے لیے حکم یہ ہے، ہمارے چھوٹے اور نابالغ بچے نماز کے ٹائم اگر آ جائیں تو حکم ہے کہ ان کو پیچھے کر دیں، اور اگر تمیز والے ہیں تو بچے کی صف میں کھڑے کر دیں۔ نہیں جی، امام حسن ریاض الجنہ میں، امام حسین ریاض الجنہ میں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، نبی کریم علیہ السلام نے نماز کو کھڑا کیا، کسی صحابی نے ان بچوں کو نہیں اٹھایا۔ کیوں؟ میرے اور آپ کے اور کسی دوسرے کے بچوں کا معاملہ کچھ اور ہے، نبی کے شہزادوں کا معاملہ کچھ اور ہے۔ نبی علیہ السلام سجدے میں گئے، امام حسن آئے اور آپ علیہ السلام کے سجدے کی حالت میں نیچے سے ادھر نکل گئے اور اوپر پشت کی طرف سے نکل گئے۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے سے نکلے، اوپر سے آئے، یہ سلسلہ جاری رہا، اور جا کے نبی کریم علیہ السلام کی پشت پر تشریف فرما ہو گئے، بیٹھ گئے۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا کہ میرے محبوب تسمیہ زیادہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ حسین آپ کی پشت پہ آ رہے ہیں۔ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ 72 مرتبہ امام علی مقام جب نبی علیہ السلام کے پشت پر سوار تھے، میرے نبی نے پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ بندگی اللہ کی ہو رہی تھی، کبریائی اللہ کی بیان ہو رہی تھی، اور سکون حسین کو دیا جا رہا۔ نماز مکمل ہو گئی۔
صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کبھی اتنا لمبا سجدہ نہیں کیا، حکم یہ ہے کہ جب پیچھے ہوں کمزور بھی، بیمار بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، نماز مختصر کرو، 5 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے، لیکن آج سجدہ لمبا ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سجدہ میں نے لمبا نہیں کیا، سجدہ اللہ نے لمبا کروایا۔ واہ واہ واہ، یا رسول اللہ اس کے بعد لمبا ہی رہے گا، طویل رہے گا؟ فرمایا نہیں 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 نہیں، حسین میری پشت پہ آگے تھے تو اللہ نے حکم فرمایا محبوب آپ کے شہزادے آپ کی پشت پہ ہیں، جب تک یہ از خود آپ کی پشت مبارک سے اتر نہ جائیں آپ نے سجدے سے سر نہیں کیا اٹھانا۔ مقام تھا، کیا مقام تھا، کیا مقام تھا۔ جوڑتا ہوں اس بات سے کہ 72 جانوں کا نذرانہ آپ نے پیش کیا، وہاں 72 تسمیاں پڑھی گئیں اور پشت پر بیٹھے رہے، یہاں 72 جانیں اور اپنی جان بھی قربان کر کے وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتیں تھیں ان کا بدلہ چکایا ہے۔ یہ عشق، یہ محبت، یہ مودت ایسی ہے کہ اگر نبی کریم علیہ السلام نے اپنے چہرے کو چہرے کے ساتھ ملا کے دعائیں کی ہیں اور سجدے کی حالت میں اپنے کمر اور پشت پر بٹھایا ہے تو حسین نے بھی حق ادا کر دیا، اور اس انداز سے حق ادا کیا کہ مولا وہ حسین جس کی وجہ سے مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کا سجدہ طویل ہو گیا تھا، مولا دیکھ لے آج اسی سجدے میں تیرے دین کی خاطر حسین کٹ کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت خوبصورت علامہ صاحب آپ نے گفتگو فرمائی کہ سر کٹایا کربلا میں واہ واہ، واسطے اسلام کے، سر کٹایا کربلا میں واسطے اسلام کے، توڑ ڈالے سب عقیدے کفر کے اصنام کے، کربلا کے ان 72 شہسواروں کو سلام۔ ہم شان بیان کرتے ہیں امام علی مقام کی، اور میں چاہوں گا کہ شاہد قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ امام علی مقام کی شان میں کوئی منقبت آپ پیش کریں۔ کفر پہ حق والوں کا غلبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، کفر پہ حق والوں کا غلبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، کفر پہ حق والوں کا غلبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، کفر پہ حق والوں کا غلبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ابن علی کے نام کا چرچا، ابن علی کے نام کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ابن علی کے نام کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، کون بھلا سکتا ہے ان کو جن پر پانی بند ہوا، کون بھلا سکتا ہے ان کو جن پر پانی بند ہوا، کربل کے پیاسوں سے رشتہ، کربل کے پیاسوں سے رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، کربل کے پیاسوں سے رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، نیزے پر شبیر کا سر ہے، پڑھتے ہیں قرآن مگر نیزے پر شبیر کا سر ہے، پڑھتے ہیں قرآن مگر نیزے پر شبیر کا سر ہے، پڑھتے ہیں قرآن مگر ان کی تلاوت کا پھر چرچا، ان کی تلاوت
کا یوں چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے ان کی تلاوت کا یوں چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے ایسی کیا اسلام کو زندہ ابن علی قربان ہوئے ایسے کیا اسلام کو زندہ ابن علی قربان ہوئے راہ خدا میں جان کا صدقہ راغے خدا میں جان کا صدقہ کل بھی تھا اور آج بھی غیر راغ خدا میں جان کا صدقہ کل بھی تھا اور آج بھی غیر یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین